والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں مومنین کی صفات میں سے دو صفتیں بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں مومنین کے مختلف اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں، تو جہاں اور صفات بیان فرمائی ہے وہیں پر ایک یہ صفت ارشاد فرمائی کہ یہ اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے مستحق لوگوں تک پہنچا دو، یہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو القابات بہت زیادہ مشہور تھے۔ مکہ کے تمامی لوگ جو مسلمان تھے یا کافر تھے، مشرک تھے، تمامی لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور امین ہیں۔ صادق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور امین امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے، سچے بھی تھے، جب بھی بات کرتے تھے تو ہمیشہ سچی بات کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اور دوسری بات کہ امین تھے، امانت دار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، خاموشی کے ساتھ ہجرت کا حکم تھا کہ کفار اور اغیار کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور آپ چھپکے سے خاموشی سے مکہ سے نکل جائیں، مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ ایسے عالم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، اور وہ امانتیں صرف مسلمانوں کی تو نہیں تھی بلکہ کفار کی امانتیں بھی آپ کے پاس موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور صبح کو یہ امانتیں جن جن کی ہیں ان کو لوٹا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتوں کا پاس رکھا۔ اور پھر ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا محاصرہ کیا، خیبر چونکہ ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس کے اندر بہت قلعے تھے، کئی قلعے تھے اور بڑا شہر تھا، اور اس شہر میں یہودی آباد تھے، اور یہودی ان کا ہمیشہ سے یہ طریق رہا ہے، یہ روش رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا مرکز تھا خیبر، یہاں پر یہود جمع ہوتے تھے اور پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی امت کو، امت مسلمہ کو ان کے شر سے میں بچاؤں، لہذا آپ نے صحابہ کرام کے ہمراہ اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جب کافی دن محاصرے میں لگ گئے تو ایک بندہ جو سیاہ فام تھا، کالی رنگت تھی اس کی، اور وہ
ان لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو وہ بکریاں چرانے کی غرض سے باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا ان لوگوں کو دیکھوں تو صحیح، یہ کیسے لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ آیا صحابہ کرام کے پاس۔ روایتوں میں اس بندے کا نام اسود لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام اسود تھا۔ وہ اسود نامی بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا ہمارے ہاں بادشاہ کا تصور نہیں ہے، ہمارے ہاں بادشاہ تو نہیں ہوتے، مگر جو ہمارے قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ وہ کہاں پر ہیں، ان کا محل کہاں پر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ان کا محل تو نہیں ہے، مگر یہ سامنے جو کھجور کا چھپر تمہیں نظر آ رہا ہے، اس چھپر کے اندر آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ وہ اسود نامی بندہ کہنے لگا میں چاہوں ان سے ملوں تو صحیح، لیکن میری کالی رنگت ہے، میرے سینے سے بدبو پھوٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہمارے نبی ایسے نہیں ہیں، وہ ہر کسی سے ملتے ہیں۔ اس کے ذہن میں تصور تھا کہ جیسے یہ امیر لوگ ہوتے ہیں، کسی سے ہاتھ ملانا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کسی کو پاس بٹھانے میں بھی عار محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا، مگر صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نبی تو ہر کسی سے ملتے ہیں۔ وہ اسود نامی شخص اس چھپر کے اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی، اور کہنے لگا کہ آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا موقف کیا ہے، آپ کا مشن، آپ کا نظریہ اور آپ کا کاز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری ایک ہی دعوت ہے، اور وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ کہہ دو اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ دستگیر کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ غوث اعظم کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکلوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مریضوں کو شفا دینے والا کوئی نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات الا اللہ، صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ اگر تو یہ عقیدہ بنا لے اور اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزار لے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ وہ اسود نامی بندہ کہنے لگا اگر میں آپ کا دین، آپ کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا انجام بہت اچھا انجام ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی جو ناپائیدار زندگی ہے، جو
ختم ہونے والی زندگی ہے یہ تو عارضی ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے جو اس موت سے بعد آنے والی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ اس اسود نامی بندے نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، یہ مجھے کیسا سمجھیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں بہت اچھا سمجھیں گے اور تمہیں اپنا بھائی بنا لیں گے اور تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ میرے جسم سے تو بدبو اٹھ رہی ہے اور میری کالی رنگت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کلمہ پڑھ لو گے اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی برکت سے تمہارے چہرے کی رنگت کو، اس سیاہی کو نور سے بدل دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسم کی بدبو کو مشک اور عنبر اور زعفران کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی خوشبودار بنا دے گا۔ اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس جو بکریاں ہیں، بکریاں تو ان مالکوں کی امانت ہے اور تم ان سے عہد کر کے آئے ہو کہ یہ بکریاں میں تم لوگوں کی چراؤں گا اور چرا کے واپس لوٹاؤں گا، لہذا تم چلے جاؤ، سب سے پہلے کام یہ کرو جن کی بکریاں ہیں یہ بکریوں کا ریوڑ ان کے حوالے کر کے آ جاؤ۔ جنگ کی حالت میں، عین اس عالم میں جب کہ ایک دوسرے کے جان کے درپے ہیں، ایسے حالت میں اگر غنیمت کا مال بھی ہاتھ لگ جائے تو وہ بھی جائز ہے، اور مسلمانوں کی حالت بھی اس وقت بہت کمزور تھی، کھانے کے لیے قلیل تعداد میں کھانا موجود تھا، خوراک موجود تھی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا اس قدر خیال رکھا، فرمایا کہ پہلے جاؤ اور یہ امانتیں جن کی ہیں، یہ ریوڑ جن کا ہے، ان کو واپس لوٹا کے آ جاؤ۔ وہ اسود نامی بندہ گیا اور اس نے وہ امانتیں جن کا ریوڑ تھا، جن کی بکریاں تھیں، ان کو واپس کر دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب اب میں آپ کے ہاتھ میں ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا میں آپ کا غلام، آپ کا نوکر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ایسا وقت تھا جو نماز کا بھی وقت نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ تم نماز کی ادائیگی کرو، رمضان بھی نہیں تھا کہ کہتے کہ روزہ رکھ لو، اور وہ بندہ مالدار بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ تم زکوٰۃ کی ادائیگی کر لو، حج کے بھی ایام نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم حج ادا کر لو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایک عمل ہونے والا ہے اور وہ عمل تلواروں کے سائے میں ہوتا ہے، ہم جا رہے ہیں کفار سے نبرد آزما ہونے کے لیے، لہذا تم ہمارے ساتھ چلے جاؤ، اور اس گھمسان کی لڑائی میں خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ وہ اسود نامی بندہ بھی شامل ہو گیا، اور جب لڑائی ہو گئی، جب
اس علاقے کو، پورے خیبر کے شہر کو صحابہ کرام نے فتح کر لیا۔ این اس حالت میں صحابہ کرام ایک جگہ پر جمع ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زخمیوں کی تعداد ہے اور کچھ شہداء کی تعداد ہے۔ ان شہداء کو صحابہ کرام نے اپنے شہداء کو پہچان لیا، مگر ایک بندہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام اسے پہچان نہیں پا رہے، آپس میں لگے ہوئے، پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ کس کی لاش پڑی ہوئی ہے، یہ کون شہید پڑا ہوا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کون ہے۔ این اس حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب آئے، جب آپ نے دیکھا تو پہچان لیا، فرمایا یہ ایسا بندہ ہے، ایسا بندہ ہے کہ اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھنے کے بعد روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی، حج نہیں کیا اور کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیا اور اللہ کریم نے اس کی جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلمے کی بدولت اس بندے کو کتنے مراتب سے نواز دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عین حالت جنگ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تمہارے پاس جن لوگوں کی امانت ہے وہ امانت انہیں واپس لوٹا دو۔ تو امانتوں کا پاس رکھنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا 3 علامتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہوتا ہے، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ پکے منافق ہونے کی علامت ہے، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرے۔ فرمایا کہ یہ پکا منافق ہونے کی علامات ہے۔ لفظ امانت جو ہے یہ وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں جسم عطا فرمایا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی امانت ہے اللہ رب العزت کی۔ یہ آنکھیں ہمیں دی ہیں، ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اور ناک سے ہم سونگھتے ہیں، اور منہ سے ہم کھاتے ہیں، زبان سے ہم بولتے ہیں، اور یہ ایک ایک عضو جسم کا جو اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے بازار سے جا کر اگر خریدنا ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا، بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اب یہ جسم کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اسی لیے تو حرام ہے کہ یہ جسم ہمارا اپنا ہوتا تو ہم خودکشی کرتے۔ جسم ہمارا اپنا ہی نہیں ہے، جسم تو اللہ نے دیا ہے، لہٰذا اس جسم پہ اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی کہاں چل سکتی ہے؟ اسی طرح وقت اللہ نے ہمیں دیا، یہ وقت اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے جب اپنی امانت فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، اللہ فرماتے ہیں کہ سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، مگر انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اور فرمایا کہ یہ کتنا بڑا جاہل بھی ہے اور کتنا بڑا ظالم بھی ہے، نادان ہے، اس نے اس کو اٹھا لی۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی، ہمیں فہم دیا، ہمیں سمجھ دی، اور فرمایا کہ تمہیں عقل سمجھ دیتے ہیں اور تمہارے سامنے 2 زاویے رکھتے ہیں، 2 راستے رکھتے ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور تم اللہ کی مرضی والا راستہ، جنت والا راستہ اختیار کر دو اس عقل کو استعمال کر کے۔
اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں بھی خیانت کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم امانتوں کی پاسداری کرنے والے بن جائیں اور عہد کا پاس رکھنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔